جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ پاک سے امید کرتا ہوں کہ سبھی خیر وافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آپ اور آپ کے اہل کا خانہ اللہ پاک سبھی کو بچائے، سبھی کو اس بیماری سے محفوظ رکھے، بلکہ ہر ذی روح انسان کو، خواہ وہ مسلم ہے غیر مسلم ہے، ہر انسان کو اللہ پاک محفوظ رکھے، آمین۔ بچوں، اگر سبسکرائب نہیں کیا ابھی آپ نے چینل کو، تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کا لیکچر جو ہے آپ کو وقت پہ مل سکے۔ تھینک یو بیٹا۔ جیسا کہ ہم نے کل والے ٹاپک میں پڑھا تھا، ہم بات کر رہے تھے پاکستان کی جو معاشی ترقی ہے، منصوبہ بندی، اس میں زرعی اجناس پر، زراعت پہ، ہماری ایگریکلچر پہ بات ہو رہی تھی۔ اس کو ہم نے کہہ لیں کہ کافی ڈسکس کرنے کے بعد ابھی صرف 2 یا 3 پوائنٹ کو ڈسکس کیا تھا، باقی اس کے بے شمار ابھی پوائنٹس رہتے ہیں، ان میں سے 1 بائی 1 آج ہم باقی حصے پہ ڈسکس کریں گے۔ تو کل تک ہم نے پڑھا تھا 2 پوائنٹ نقدآور فصلوں تک۔ آج ہم نمبر 3 پوائنٹ پہ چلتے ہیں، پھل اور میوہ جات۔ پھل اور میوہ جات، پھلوں میں ہمارا ملک بہت زیادہ مشہور ہے۔ ہم نے پیچھے بھی بات کی ہے کہ زیادہ تر پھل جو ہیں وہ صوبہ پنجاب، سرحد اور بلوچستان میں پیدا ہوتے ہیں۔ اہم پھل آم ہے، آپ کا مینگو، پوری دنیا میں مشہور ہے، اور آپ کے آم کی، مینگو کی جو مٹھاس ہے، پوری دنیا میں کے آم آپ کھا لیں، لیکن جو مٹھاس پاکستان کے آم کی ہوگی، یہ دنیا فیصلہ کرے گی، آپ نہیں کریں گے، وہ کسی اور کنٹری کے پھل میں نہیں ہے۔ ہاں، مدینہ منورہ شریف، خانہ کعبہ شریف چلے جائیں آپ، وہاں پہ چیزیں آپ کو ایسی ضرور ملیں گی کہ جن کی مٹھاس، جن کی لذت دنیا میں کہیں اور نہیں ہوگی۔ اس کے بعد آپ کا جو پھل اسپیشلی مینگو، آم ہے، اور کنو مالٹا، یہ جو 2 چیزیں ہیں، پوری دنیا میں پاکستان ان چیزوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ اسی طریقے امرود ہے، کیلا ہے، انگور ہے، سیب ہے، آلو بخارا ہے، خوبانی اور آڑو وغیرہ۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ خشک میوہ جات بھی پاکستان میں زیادہ تر صوبہ سرحد، جسے ہم خیبر پختونخوا کہتے ہیں، وہاں پہ پایا جاتا ہے، اور خیبر پختونخوا میں کاشت ہوتے ہیں۔ پاکستان پھلوں اور میوہ جات کی برآمدات سے ہر سال بہت سارا زر مبادلہ کماتا ہے، جس میں دیکھیں آپ ہمارے خشک میوہ جات، جسے ہم ڈرائی فروٹ کہتے ہیں، وہ اخروٹ لے لیں، ٹھیک ہے، سب سے زیادہ مشہور ہے۔ اس کے بعد چلغوزے لے لیں آپ، انجیر لے لیں، اس طریقے کی جتنی چھوٹے چھوٹے مٹیریلز ہیں، اور یہ سردیوں میں اسپیشلی کھائے جاتے ہیں، اور یہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کا ہزاروں کے حساب سے پر کے جی ملتے ہیں۔ جیسے چلغوزے لے لیں آپ، کوئی 10,000، کوئی 20,000، کوئی 15,000، کوئی، ہر بندے کا کہہ لیں کہ الگ الگ کوالٹی کے لحاظ سے ریٹ ہے، اس کی کوالٹی ہے نا، مختلف طریقوں کی ہے۔ تو پہلے یہی آپ کے 20,000 تک تھا، جو اب آ جا کے 15 سے 12,000 کے راؤنڈ باؤنڈ بک رہا ہے، اور وہ بھی جو اچھے پہچان والے ہیں، ان کو اس کا ریٹ کا، معیار کا اور شے کا پتہ چل جاتا ہے۔ اسی طریقے آپ اخروٹ لے لیں، 800، 900، 1000 روپے تک اس کا ریٹ چل رہا ہے۔ اور بادام لے لیں آپ، مہنگا ترین بادام آپ کو ملے گا، اچھا سے اچھا بھی ملے گا، ہر طرح کی ورائٹی ملے گی، پاکستان میں الحمدللہ موجود ہیں یہ چیزیں، اور پاکستان ان کے ذریعے بھی ایک خاص زر مبادلہ کماتا ہے، اور پوری دنیا میں پاکستان جو ہے وہ اپنے ڈرائی فروٹس کی وجہ سے بھی مشہور ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ نمبر 4 پہ بات کرتے ہیں زراعت اور روزگار، کہ زراعت ایک پیشہ بھی ہے اور عبادت بھی ہے۔ پاکستان کی زراعت کثیر آبادی کو روزگار مہیا کرتی ہے، کہ ایک عبادت کی عبادت ہے اور ایک پیشے کا پیشہ ہے۔ دیکھیں، ایک بندہ زمیندار ہے، اس کے 10 یا 15 کلے ہیں، ایکڑ زمین ہے اس کے پاس، اب وہ فصل دیکھیں وہاں پہ بیچنے کے لیے پہلے ٹریکٹر سے ہل کرواتا ہے، بہائی کرواتا ہے، وہ اس کو بندے کو روزگار مل گیا، ٹریکٹر والے کو، اس کے بعد وہ فصل بھجواتا ہے کاشتکاروں کو لا کے یا مزدوری پہ لا کے، ان کو پھر روزگار مل گیا، وہ پانی خود لگاتا ہے یا کسی سے لگاتا ہے، پھر روزگار مل گیا، کل کا وہ فصل کی کٹائی کرے گا، دیکھیں کتنے لوگوں کو روزگار ملتا ہے۔ جیسے آپ نے گندم کے سیزن پہ دیکھا ہوگا کہ جب گندم کی کٹائی آتی ہے تو کتنے مشینوں والوں کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں جن کو روزگار ملتا ہے، اور وہ سال کے بعد صرف 1 مہینہ لگا لیتے ہیں اور پورے سال کے دانے جمع کر لیتے ہیں۔ تو اگر صرف گندم پہ آ کے دیکھیں لوگوں کو روزگار مل رہا ہے، اسی طریقے آپ دیکھیں جب گنے کی فصل آتی، کتنے ٹرالیوں والے جو ہیں وہ اس گنے کو لے کر جاتے ہیں ملز کے اندر، اور ان کو روزگار کا ذریعہ مل جاتا ہے۔ اسی طرح جب چاول کی فصل آتی ہے تو چاول نکالنے والوں کو روزگار کا ذریعہ مل جاتا ہے۔ جب گندم کی فصل آتی ہے تو گندم کی آج
مختلف طریقے ہیں کٹائی کرنے کے، ٹھیک ہے، ریپرز کے ذریعے، ہاتھوں کے ذریعے، مشینوں کے ذریعے، اور ایک سارا کچھ کے مٹیریل ساتھ ہی دانے نکال کے آپ کو تیار کر دیتی ہیں، تو ہر طریقے کے۔ اسی کے ساتھ ساتھ مکئی کی فصل دیکھیں تو آج کل سائلج بن رہا ہے جانوروں کے لیے، تو وہ ساتھ میں ایک تو یہ عبادت ہے، اور عبادت کے ساتھ ساتھ یہ لوگوں کو روزگار بھی فراہم کرتا ہے۔ عبادت کیسے ہے؟ دیکھیں، بے شک ذمہ دار جو ہے وہ محنت کرنے کے بعد فصل کو بیچتا ہے، بے شک اس کو پیسے ملتے ہیں، لیکن کیا وہ ہمیں وہ فصل کھلانے کا جو ہم کھاتے ہیں روٹی پکی ہوئی، وہ کسی ذمہ دار کے کھیتوں میں پیدا ہوئی نا؟ بے شک اس نے اس کا معاوضہ لے لیا، لیکن معاوضہ دینے کے بعد بھی دیکھیں ہماری دل سے دعا نکلتی ہے اس بندے کے لیے، اگر وہ فصل پیدا نہ کرتا تو روٹی کہاں سے آتی؟ تو اللہ پاک نے دیکھیں ساتھ میں روزگار بھی بنا دیا، بے شک اس کو قیمت دے دی گئی ہے، مگر اس کو ثواب پھر بھی ملے گا۔ آپ بے شک کسی سے قیمتاً بھی پانی لے کے پیتے ہیں، اس کے باوجود بھی پانی پلانے والے کو اس کا اجر و ثواب اتنا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اس لیے یہ ساتھ میں عبادت ہے۔ دیکھیں جب وہ صبح کھیتوں میں آ کے ہل چلاتا ہے، کسان محنت کرتا ہے، سردیوں کی سردی ٹھٹھرتی راتیں ہوں یا گرمیوں کی گرم ترین راتیں ہوں، وہ کتنی محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، راتوں کو سانپ بچھو وغیرہ بھی ہوتے ہیں، اس کے باوجود وہ پانی لگاتا ہے، سردیوں میں سرد ترین پانی، اور پاؤں اس کے ٹھر جاتے ہیں، گرمیوں میں گرم ترین، اس کے باوجود وہ محنت کرتا ہے، ذمہ داری میں کہیں دو نمبری نہیں کرتا، پاک صاف اس کا شعبہ ہے، تو وہ عبادت کیسے نہیں ہوئی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ جو ہر مسلمان پر جو ہے رزق حلال کمانا وہ فرض ہے، اس کی طلب کرنا فرض ہے، اور اب جو حق حلال کی روزی روٹی کوئی بھی کماتا ہے کسی بھی شعبہ سے، وہ عبادت ہے، اور رزق حلال کمانا عین عبادت ہے، یہ بھی حدیث پاک ہے۔ تو اب جو بندہ رزق حلال کماتا ہے، اس کا مطلب اس نے عبادت کی ہے، اور عبادت کا ثواب اللہ پاک کی ذات اس دنیا میں بھی عطا فرماتی اور آخرت میں بھی عطا فرماتی۔ تو اس سے پتہ کیا چلا کہ آپ کی جو زراعت ہے یہ روزگار بھی ہے، اور روزگار کے ساتھ ساتھ عبادت بھی ہے، اور صرف آپ کے لیے نہیں بلکہ بے شمار اور لوگوں کے لیے بھی جو بے روزگار ہوتے ہیں ان کے لیے روزگار بننے کا سبب بنتا ہے۔ آگے چلیں، قومی آمدنی میں اضافہ۔ زرعی شعبے میں حکومت نے چھوٹے کسانوں کو آسان اقساط پر قرضے دیتی ہے، اور موجودہ حکومت بھی دے رہی ہے، تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو روزگار مل سکے، اور دیہات سے شہروں کی طرف جو نقل مکانی کا ایک رجحان ہے وہ کم ہو۔ اس سے ملک میں خوشحالی آئے گی اور قومی آمدنی میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ بات کرنے کا مقصد یہ جو چھوٹے چھوٹے کسان ہوتے ہیں، ان کے پاس جب سہولتیں نہیں، یہ بعض دفعہ سوچتے ہیں کہ یہ سارا کچھ بیچیں، زمین وغیرہ بیچیں، چلے یہاں سے شہر چلے جائیں، پھر شہر جا کے وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار کیا کریں، کیونکہ انہوں نے گاؤں میں سوائے ذمہ داری کا اور کچھ نہیں کیا ہوتا۔ اچھا ذمہ دارہ چھوڑ کے کیوں آئے؟ بس یار سوچا تھا شہر چلے جائیں گے۔ تو ان کو پرابلمز جو ہوتے ہیں وہ پھر گورنمنٹ جو ہوتی ہے ان کے لیے قرضہ دیتی ہے، ان کو سہولیات دیتی ہے، تاکہ وہ اچھے طریقے کے ساتھ ذمہ داری کو مینج کریں، ایگریکلچر کو وہ مینج کریں، تاکہ ان کی فصل جو بہتر ہو سکے، ان کو جو زرعی کہہ لیں کہ اوزار ہیں، ہل ہے، کرا ہے، روٹاویٹر ہے، یا اس طریقے کی جتنی چیزیں ہیں وہ ان کو مہیا کی جائیں، اور سستے ریٹس پہ مہیا کی جائیں، اور اگر انہوں نے کہہ لیں کسی سے بھی محنت پہ کام کروانا تو وہ سستا ان کے لیے ہو، تاکہ ان کی فصل کا ریٹ اچھا ہو۔ جیسا کہ ابھی دیکھیں آج کل اگر مشاہدہ کیا جائے تو چند فصلیں میرے سامنے ہیں کہ جیسے ایک تلوں کی فصل ہے، وہ بھی لے لی جائے تو اس کا اچھا خاصا ریٹ ہوتا ہے۔ اسی طریقے کپاس ہے، الحمدللہ وہ کہتے ہیں کہ 3 سے 4 ہزار روپے من، اور اس سے بھی زیادہ تک اس کا ریٹ جاتا ہے۔ تو اسی طریقے گندم دیکھ لیں، کبھی اتنی مہنگی نہیں بکی تھی، اب جو خریدنے والا ہے وہ تو رو رہا ہے کہ بہت مہنگائی ہو گئی ہے، لیکن یہ ساتھ میں یہ بھی تو دیکھیں کسان کا کتنا فائدہ ہوا ہے۔ چاول کی فصل لے لیں تو یہ ساتھ ساتھ دیکھیں، اسی طرح مکئی ہے، وہ 1000 روپے سے اوپر نہیں جاتی تھی، آج کل 1700 کے راؤنڈ بونڈ پھر رہی ہے۔ باجرا ہو گیا، تو اس طریقے کی اوورآل یہ چند فصلیں جو میں نے ڈسکس کی ہیں، حالانکہ بڑے ذمہ دار اس سے بھی بہتر بتا سکتے ہیں، تو ان کا میں نے خود مشاہدہ کیا کہ ان کے ریٹ دیکھیں پچھلے سال کی نسبت یا 2 سال 3 سال پہلے کی نسبت اب بڑے ہائی ہیں۔ یہ فائدہ کس کا ہے؟ کسان کا ہے۔ ہر بندہ جو ہے ساتھ میں مہنگائی کا رونا بھی روتا ہے، لیکن کسان کو یہ بھی تو دیکھنی چاہیے کہ میری فصلیں بھی مہنگی ہو رہی ہیں۔
اسی طریقے باقی جو خریدنے والے ان کو بھی چاہیے کہ جب وہ ہر شے جو کسان کو ملتی ہے، کھاد مہنگی ملتی ہے، سپرے مہنگی ملتی ہے، پانی لگاتا ہے تو مہنگا ملتا ہے، ٹیوب ویل کا لگائے تو مہنگا ہے، بجلی پہ چلائے تب بھی مہنگا ہے، فیول ڈال کے چلائے تب بھی مہنگا ہے، تو اس لیے کسان کی فصل کا اتنا ریٹ ہونا چاہیے، گنے کا ریٹ اتنا ہونا چاہیے، گندم کا ریٹ ہونا چاہیے. تو اوور آل ہم سارے لوگوں کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ کی ذات نے آپ کو صحت دی ہے، تندرستی دی ہے تو سب کچھ ہے، ورنہ انسان جو ہے نہ شکر ہے. مختصر خلاصہ یہ ہے، چند انسان ہی ہیں جو ہر جگہ خوش ہیں، کہ ورنہ لوگ تو خدا کی ذات پہ بھی خوش نہیں ہوتے. اس لیے ہم ساروں کو مل جل کے چلنا ہے اور دوسروں کی اصلاح کرنی ہے. تنقید سے بچیں، اگر تنقید کرنی بھی ہے تو تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے، تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے. اچھا جی، اب یہ بات کرنے کا مقصد، جب یہ فصلیں بیجیں گے اور آپ بیچیں گے اور آپ باہر کے ممالک تک آپ کی فصلیں جائیں گی تو قومی آمدنی میں آٹومیٹکلی اضافہ ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ معاشی ترقی ہے کہ پاکستان کی نہ صرف معاشی ترقی بلکہ صنعتی ترقی کے اندر اور تجارتی ترقی کا انحصار بھی زراعت پر ہے. وہ کیسے؟ موجودہ دور میں دیکھیں زراعت کو جدید مشینوں اور جدید تقاضوں کے مطابق ترقی دی جا رہی ہے. آپ دیکھیں فصلیں جتنی بھی آپ کی وہ مشینوں کے ذریعے بیجی جا رہی ہیں، مشینوں کے ذریعے کاٹی جا رہی ہیں، مشینوں کے ذریعے انہیں فصلوں کو کہہ لیں کہ پانی لگانے کی سہولتیں بھی آ گئی ہیں. پہلے یہی ہوتا تھا، بندہ ہر کام ہاتھ سے کرتا تھا اور کئی کئی دن لگ جاتے تھے. اب وہی فصل ہوتی ہے، اب چند گھنٹوں کے اندر کاٹ کے گندم کی وہاں کھیت بھی آپ کا کہہ لیں کہ خالی ہو جاتا ہے، آپ نئی فصل بھی بیج سکتے ہیں. اور وہاں سے کہہ لیں کہ جو اس کا بوسا ہوتا ہے، توڑی جسے آپ بولتے ہیں، وہ بھی نہیں ہوتی، دانے بھی آپ گھر میں لے جاتے ہیں اور کھیت بھی آپ کا صاف ہوتا ہے. یہ کہاں سے آئی ساری سہولتیں؟ بے شک اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں جدید سہولتیں، دنیا نے بنائی ہیں. پاکستان بھی ان میں شامل ہے، کچھ بنانے والوں میں کچھ لینے والوں میں. تو لیکن پاکستان میں تھوڑی سی کہہ لیں کہ کسان جو ہیں وہ پسماندگی کا شکار اس وجہ سے کہ ان کے پاس اخراجات کرنے کے لیے اتنی آمدن نہیں ہوتی، اتنے پیسے نہیں ہوتے. تو ان کی آمدن کو بہتر بنایا جائے اور حکومت ان کے لیے زیادہ سے زیادہ سبسڈی دے تاکہ مزید بہتری کی طرف لایا جا سکے. اس کے بعد ہے یہ اچھے بیجوں کا استعمال. جو کسان ہے اس کو خود بھی چاہیے کہ اچھے سے اچھا بیج استعمال کرے، اور جو محکمہ زراعت ہے اور حکومت پاکستان اسپیشلی پنجاب حکومت کو، گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ کسانوں کو اچھے سے بیج دے، کیونکہ پاکستان کی زراعت جو ہے وہ ترقی کا ایک اہم وجہ اور ایک اہم راز اس کا جو ہے وہ زیادہ پیداوار ہے. اور زیادہ پیداوار کب ہوگی؟ جب آپ اچھے بیجوں کا استعمال کریں گے. جب آپ کے پاس اچھے بیج ہوں گے، آپ اچھے بیجوں کا استعمال کریں گے تو اس سے آپ کی فصل کی فی ایکڑ جو پیداوار ہے وہ زیادہ بڑھ جائے گی اور اس میں اضافہ ہو جائے گا. دیکھیں آج سے چند سال پہلے اللہ تعالیٰ کی ہر بات میں حکمت ہے. ہم یہاں پہ اعتراض کرتے ہیں یار آبادی بڑی بڑھ گئی، آبادی بڑی بڑھ گئی، لیکن یہ بھی تو دیکھیں پہلے یہی کھیت ہوتے تھے جس کے اندر سے بڑی مشکل سے کہہ لیں کہ 10 من 20 من 30 من تک فصل پیدا ہوتی تھی، 40 من تک گندم. اب وہی گندم کے کھیت جو ہیں وہی آپ کے ایکڑ جو ہیں 70 80 من گندم پیدا کر رہے ہیں. اب کیا ہو گیا؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، ٹھیک ہے. اور وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ، کہ اللہ پاک رزق دیتا ہے، اللہ پاک چاہے عزت دیتا ہے چاہے ذلت دیتا ہے. وہی اللہ پاک کی ذات تھی کہ جو اسی کھیت سے پہلے صرف 30-40 من پیدا کرتی تھی. اب ہم نے رولا ڈال دیا کہ جناب آبادی بڑھ گئی، آبادی بڑھ گئی، اللہ پاک اسی کھیت سے ڈبل پیدا کرنا شروع کر دیا. اس کی کاریگری ہے وہی جانتا ہے، اس لیے اس کے علم کے ساتھ کسی کی دوڑ نہیں ہے. بس ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے. اس کے بعد ہے آبپاشی کا نظام، کہ پاکستان میں اس وقت بھی زیر کاشت رقبے کا زیادہ حصہ جو ہے آبپاشی کے نظام پر ہے. آبپاشی کے نظام سے زیر کاشت رقبے میں اضافہ ہوا ہے جو زرعی پیداوار میں اضافے کا سبب ہے. آپ کا آبپاشی کا نظام جتنا بہتر ہوگا وہ ملک کی ترقی کے لیے ایک کہہ لیں کہ اپنا کردار ادا کرے گا. پاکستان میں ظاہری بات ہے پانی کی کمی ہے، لیکن دنیا کا سب سے بڑا جدید یا کہہ لیں کہ قدیم نہری نظام جو ہے دنیا کا سب سے بڑا وہ پاکستان کا ہے. یہی وجہ کہ پاکستان میں الحمدللہ یہ پانی کی تقسیم اس طریقے کے ساتھ کی گئی ہے کہ ہر بندہ اس سے محتاج نہیں رہتا. کچھ علاقے ہیں جہاں پہ ٹیوب ویل کا پانی اچھا نہیں ہے تو ان کے پھر نہری پانی ان کی طرف زیادہ جاتا ہے، اور کچھ علاقے ہیں کہ جہاں ٹیوب ویل کا پانی بہترین ہے، میٹھا ہے،
उन इलाकों की तरफ भी नहर का पानी थोड़ा कम मिलता है, ताकि दोनों इलाकों के जो लोग हैं वो मिल जुल कर फसल पैदा कर सकें और अपने अपने ज़र मुबादला और घर को चलाने का सर्कल चला सकें। तो ये चंद एक बातें हैं बच्चों जो भी हमने डिस्कस की हैं ज़रूरी तरक्की के ऊपर। अभी भी हमारा ज़रूरी तरक्की के ऊपर कहने के लेक्चर बाकी है। इंशाल्लाह इसी का हम तीसरे पार्ट में बाकी चीज़ें आपके सामने रखते हैं ज़रूरी तरक्की के ऊपर, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के ऊपर। अगर यहाँ तक आपका कोई सवाल है, कोई बात है, तो आप वो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी, और दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।